ایک برکات کا ذریعہ اور ایک راہ راست پہ چلنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ماہ سیام کی مبارک ساعتوں میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ قرآن اور رمضان ان کا اتنا گہرا تعلق اور اتنا زبردست رشتہ ہے، اتنی وابستگی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر قسم کی فیوز و برکات سے مومن و مسلم مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کی فیوز و برکات کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم کونین کے تاجور نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ سیام کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ کار و عمل تھا اس کو دیکھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اس مہینہ میں شد میزرہ ہو، جس طرح ایک بندہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرتا ہے اور اس کے لیے محنت، کوشش، خیرات، اس طرح صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی اور طوفانوں کی طرح جو ہوتا تھا اللہ کے راستے میں اس ماہ سیام کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے غرباء، یتامیٰ، مساکین کے لیے بہا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ دن کا روزہ، رات کا قیام۔ آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ صبح کو روزہ، رات کو قیام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے، حصول آخرت کی غرض سے دن کو قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، تو اللہ خالق و مالک کائنات اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان جب ایک روزہ رکھے تو وہ پورے جسم و اجزاء کا روزہ رکھے۔ مثال کے طور پر اس کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ آنکھیں اللہ کی عطا اور اس کی قوت ناظرہ، یہ کان اللہ کی عطا اور اس کی قوت سامعہ، یہ دماغ اللہ کی عطا اور اس کی قوت داہریہ، یہ زبان اللہ کی عطا اور اس کی قوت گویائیہ، یہ ساری کی ساری چیزیں مالک کے کائنات کی طرف سے میرے اور آپ کے پاس امانت ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اور اس امانت کے امین بن جاؤ۔ اپنی آنکھوں کا روزہ رکھو، کانوں کا روزہ رکھو، زبان کا روزہ رکھو، دل و دماغ کا روزہ رکھو، اور جب اپنے پورے جسم کے اوپر آپ یہ کیفیت پیدا کر لو گے تو روزے کا اصل مدعا اور مقصد ہے جو لعلکم تتقون والا، وہ انشاءاللہ ہمیں نصیب اور اس کو باقی 11 مہینے بھی لے کے چلو تھا۔ 11 مہینے بھی ماشاءاللہ۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ حبیب اللہ بھٹی صاحب، آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ناظرین، آپ اگر چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی سوال ہو آپ کے جوابات انشاءاللہ دینے کے لیے آپ کی۔ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے روزے میں کھا لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ عام سی بات ہے، بلکہ اس میں تو فنون لطیفہ کے حوالے سے جو دینی کانسیپٹ ہے میں بھی عرض کروں گا، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس امت پہ خصوصی احسانات فرمائے ہیں کہ جو پہلی امتوں پہ نہیں فرمائے۔ جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ میرے دشمن پہ میرا رعب و جمال قائم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ میری امت پر سے نسیان و خطا کو اٹھا لیا ہے، یعنی وہ نسیان اور خطا جو بھول پن سے انسان کے خمیر میں پہلے سے موجود ہے۔ ایک بندہ آمدن اور ارادتاً کوئی کام کرتا ہے وہ بات اور ہے، لیکن نسیان اور خطا جو انسان کے خمیر میں ڈالی گئی ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں بھولے سے کھا بھی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلا بھی دیا ہے، پلا بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں مسواک بھی کر سکتے ہیں؟ جی جی۔ لیکن ایک میں پروگرام میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے، انہوں نے ایک ایسی بات کی جو میں نے پہلے شاید نہیں سنی تھی۔ کہا کہ یہ جب کھانا اور خواتین پکا رہی ہوتی ہیں تو یہ چکھ بھی سکتی ہیں اگر حلق میں نہ جائے۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترتی،
زبان کا یہ پہلے والا حصہ ٹو جو ہے وہ جو چیز کو چکھ لیتی ہے، اب مسواک ہے اس کے اندر بھی ایک ذائقہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں آج کل کہ یہ جو ہم پیسٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں برش کے ساتھ، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراہت کا پہلو ہے، حالانکہ مسواک مختلف قسم کی ہوتی تھی اور ان کے ذائقے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ پیسٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی آپ کے حلق سے باہر تک رہتا ہے، آپ کو نگلتے نہیں، اس کو اگل دیتے ہیں. تو دانتوں کی صفائی کے لیے اگر آپ کوئی پیسٹ وغیرہ یوز کریں، مسواک یوز کریں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کی ہے. لیکن ایک بات کی احتیاط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جب وضو کرتے ہو استنشاق ہے، استنشار ہے، یعنی منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا. تو آپ نے فرمایا پانی تو اندر جاتا ہے. جی لیکن فرمایا کہ وبالغ فی الاستنشاق، آپ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرتے الا ان تکون صائما، مگر جب آپ میں سے کوئی روزہ دار ہو تو یہ کام نہ کرے کہیں کہ وہ ناک کے ذریعے پانی اندر نہ چلا جائے. تو یہ احتیاط ضرور بتائی گئی ہے، لیکن استنشاق اور استنشار، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں ہیں. لیکن روزے کی حالت میں انسان کو غسل کرتے ہوئے سوئمنگ پول میں ہے، نہر میں ہے، نہا رہا ہے، ذرا محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں گھوٹ اندر نہ چلا جائے. ماشاءاللہ، قربان جائے، کتنی سہولت کا مذہب ہے. جی اچھا، یعنی وہ جو چکھنے والی بات ہے کہ کیونکہ تاکہ اس عورت کو ڈانٹ نہ پڑے شوہر سے کہ بھئی نمک زیادہ ڈال دیا، اگر وہ اس کی ضرورت محسوس کرے تو، اگر نہ کرے، تجربہ میں ہے کہ اتنا روزہ اندازے سے ڈالتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. ہاں ناظرین، ایک مختصر سا بریک، اس کے بعد ہماری واپسی. ہمارے ساتھ رہیے گا اس افطار ٹرانسمیشن. ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. میں ریحان اظہر اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ مطیع الرحمان اور الحاج حبیب اللہ بھٹی صاحب. بچوں کے بارے میں بتائیے کہ بچوں کے روزے، ایک وہ چھوٹا سا روزہ رکھ دیتے ہیں، اسے کوئی چڑیا روزہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بچے بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں. محترم ریحان بھائی، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور لا عمل کا نام ہے. بے شک اللہ کے فضل و کرم سے وہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے. تو جس طرح آپ نے یہ سوال کیا بچوں کے حوالے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے لیے لگاؤ، نماز کے لیے آئے. اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر اسے کچھ سزا بھی دو. نماز کی تربیت تو اس طرح ہے. جہاں تک روزے کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام کے ارشاد گرامی، یہ روزہ جو ہے یہ عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. جب کوئی بچہ یا بچی عاقل بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر روزہ لازم ہو جاتا ہے. جہاں تک چھوٹے بچے کا تعلق ہے تو آپ نے تو فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ ہندو، عیسائی، یہودی، اہل کتاب، جو بچے ہوتے ہیں فطرت اسلام پر ہی ہوتے ہیں. فابواہ یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، ان کے پیرنٹس ہیں، والدین چاہیں تو انہیں مسلمان بنائیں، یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں. وہ بچے سے پہلے دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ان کی زیادہ ذمہ داری ہیں، ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جس طرح چاہیں اس کی تربیت کریں. تو یہ جو جس طرح وہ چڑی روزے کی بات کرتے ہیں، ہم روزہ رکھوا دیا تو اس کے بعد وہ 2 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد کھول لیتا ہے، تو ایسی ٹرم بن گئی ہوئی ہے. تو اس طرح کی ٹرم میں ویسے ہونی نہیں چاہیے، اخلاقی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے ایک روزہ اور اسے چڑی روزہ کہنا. جس طرح کے بعض لوگ اس طرح کی غلط العام کچھ چیزیں، بھوک لگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ میری انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا اوائڈ کرنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ وہ نیتاً ایسا کو کرتے ہوں گے، لیکن جس بات میں غلط العام اسلام کے کسی لحاظ سے بھی استہزاء کا پہلو ہو، اس سے بچنا چاہیے. چھوٹے بچے کا یہ ہے کہ اگر ایک بچہ سحری میں آپ کے ساتھ اٹھ جاتا ہے، اس کا ذوق ہے، شوق ہے سحری کرنے کا، کرے. یہ ایک تربیت ہے، ٹریننگ سینٹر ہے آپ کا گھر بنا ہوا، سحر میں اٹھتے ہیں، تربیت دینا والدین کا ڈیوٹی میں شامل ہے. رکھوا دیں. اگر وہ بچہ صبح اٹھتے کچھ کھا بھی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی خوبصورت ہے حدیث کی روح سے میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نابالغ بچے، چھوٹے بچے جو نیکی بھی کرے، سپوز ایک بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، 7-8 سال کا روزہ ماشاءاللہ اس نے پورا کر لیا، صحت بھی اس کی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اس طرح وہ بچہ نماز بھی پڑھتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، اپنی پاکٹ منی سے خیرات بھی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی اجر و ثواب اس کے والدین کو ملے گا. یہاں تک کہ وہ بچہ اگر حج پہ بھی ساتھ لے جائیں
عمرے پہ ساتھ لے جائیں، احرام بندھوائیں، بچہ تلبیہ بولے، لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کا اپنا فریضہ حج ادا ہو جائے گا، نہ وہ بالغ ہوگا، اپنا حج وہ کرے گا۔ ابھی جو حج کر رہا ہے، ابھی جو اس نے تلبیہ پکارا، میقات پہ پہنچا، مینا عرفات مزدلفہ میں آیا، یہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے پیرنٹس کو ملیں، والدین کو، یعنی والدین کا دگنا تگنا اجر ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی طرف لگا دے، وہ سارے کا سارا اجر ماشاءاللہ سمیٹتے چلے گا۔ اچھا یہ اس میں کوئی ایسی قید ہے کہ بیٹا اگر ہے تو اس کے جو معاملات ہیں، مذہبی معاملات، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وہ والد سے منسوب ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ ماں سے؟ نہیں، دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے نبی محترم کا ارشاد گرامی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ فَأَبَوَاهُ، ابوا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں لڑکے کے لیے باپ کو اور لڑکی کے لیے ماں کو کوئی مخصوص نہیں کیا گیا، یعنی فَأَبَوَاهُ دونوں کی، یا چونکہ باپ بیٹیوں کو بھی کہہ سکتا ہے؟ بیٹی، ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ والدہ جو ہے، ماں جو ہے، اس کے بارے قرآن نے کہا کہ اس کی ذمہ داری گھر میں ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ زیر کفالت ہے، مرد کفیل ہے، باہر جائے گا، کما کے لائے گا۔ اس کی جو ذمہ داریاں اسلام نے ڈیفائن کی ہیں کہ اگر اسے کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ گھر میں رہے، ٹک کے رہے، بچوں کی نگہداشت کرے، پرورش کرے۔ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تربیت ایک مرد کی ہی تربیت ہے، لیکن ایک عورت کی تربیت، قوم کی تربیت، ایک قوم کی تربیت ہے، کیونکہ ممتا کی گود مہد جو ہے وہ بچے کا ابتدائی درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، جامعہ ہے، لہٰذا ماں جو ہے وہ باپ سے زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اور جتنا ٹائم وہ بچوں کو دے سکتی ہے اتنا باپ نہیں دیتا، لہٰذا باپ سے کہیں زیادہ ماں کا نیکی کی طرف راغب ہونا، دین کی طرف راغب ہونا ضروری ہے۔ اس کی بنیاد پر ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ شجر ثمربار بن جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی حبیب اللہ بھٹی صاحب ارشاد۔ مدینے چڑھ جاندے نے چا، مدینے سکھ دے۔ یہ میں نے آپ سے پہلے جو ہمارے احباب یہاں آتے تھے ان سے بھی سوال کیا کہ رمضان میں شیطان کو جو ہے بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، تو جب شیطان بن جاتا ہے تو پھر ہم کس ابلیس پہ کے پیچھے جا کے اتنے گناہ یہاں پہ پھر بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل۔ وہ کیا فرحان بھائی، پہلی بات تو میں اس حوالہ سے یہ عرض کروں گا کہ انسان کی عقل و فکر کی جہاں انتہائی پرواز ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ اس طرح کی اور دیگر بہت سے مسائل جو تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں، لوگ اسے اپنی عقل کی سان پہ چڑھانا چاہتے ہیں کہ ہماری عقل نارسا میں آئیں کہ ہم سمجھ سکیں اس کو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات منوان ہمیں تسلیم کرنی ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، ایک کال ہے، محبوب شاد صاحب ہیں جی سیالکوٹ سے۔ السلام علیکم محبوب صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں ذرا اپنا ٹیلی ویژن بند کر دیجئے آواز۔ اچھا جی، اچھا جی، جی بہت بہت شکریہ، آپ کو رمضان مبارک ہو۔ آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی خیر مبارک ہو، آپ کو بھی رمضان مبارک ہو۔ جی جی ایکچولی بات میں یہ کرنی تھی کہ ماشاءاللہ آپ نے حافظ مطیع الرحمان صاحب کو انوائٹ کیا ہوا ہے، تو خوشی ہوتی ہے کہ ان کے کوئی بھی جو جواب دیتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ جی جی، تو آپ کو سوال کرنا چاہیں گے ان سے؟ ہاں جی، میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ان سے پوچھنا تھا کہ ابھی ہمارے بھائی الحاظ بھٹی صاحب نے نعت پڑھی ہے تو ماشاءاللہ بڑا سرور آیا، مزہ آیا، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹی وی پہ جو ہوتا ہے زیادہ تر وہ نعت جو پڑھتے ہیں اس کے پیچھے کچھ میوزک کا جو ہے نا وہ شاید اثر دیا جاتا ہے، جیسے دف بجائی جاتی ہے، کچھ ایسے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں کہ جن سے بندہ خام جو ہوتا ہے وہ ان کا پاؤں ہلتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے نعت لگی ہوتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں وہ پاؤں ہلا رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ گانا لگ رہا ہے یا کوئی ڈانس ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اس میں کیا بدعت ہے کچھ ہے؟ جی جی، دف تو ایک ہے نا، دف کے علاوہ جو کام لیکن بات یہ ہے کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح ماشاءاللہ بھائی بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اتنی بالا ہے کہ اس کے ساتھ یہ چیزیں نہ کی جائیں تو بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن ہے، تلاوت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت خوانی ہے، مدحت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کی طرح ہی عبادت ہے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ اور احادیث پڑھتے ہوئے اس کی اپنی موسیقیت ہے، جہاں تک تعلق ہے دف کا، نبی محترم جب مدینہ تشریف لائے تو چھوٹی بچیوں نے، وہ بچیوں کا معاملہ ہے، نابالغ بچیوں کا، بڑی بڑی عمروں کے لوگ، ان کا گانا بجانا اور یہ عمل، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے ادھر واپس آ جائیں، اس میں شیطان کی جو بات، شیطان کے حوالے سے بیڑیاں، کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دین جو ہے وہ خلاف عقل نہیں ہے،
کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین خلاف عقل ہے. خلاف عقل نہیں ہے، دین عقل کے موافق ہے، لیکن دین کے بعض معاملات عقل سے مافوق ہیں، عقل سے اونچے ہیں. جو ہم عقل میں لانے کی کوشش کریں گے تو عقل میں نہیں آئیں گے. جس طرح کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے امر کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، تو میں نیک بات جو بھی کام کرتا جا رہا ہوں پھر اللہ کی طرف سے ہی ہے، پھر میرے اوپر عذاب و عتاب کیسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے مسائل جو ہیں یہ ایمان سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں اگر آپ بحث کرو گے تو بندہ گمراہ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ عقلی اعتبار سے جواب مانگنا چاہتے ہیں کہ چلو تو ہم انہیں کچھ نہ کچھ ان کا گھر بھر پورا کرتے ہیں، جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں تو اس کا اتنا ہے کہ نبی محترم نے فرمایا ہم نے یقین کر لیا کہ وہ سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو پابا زنجیر کر لیا گیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ آگ بڑک رہی ہے، آگ آپ بجھا بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی 2-4 گھنٹے اس کی تمازت اور گرمی باقی رہتی ہے. سورج آتا ہے چلا جاتا ہے، غروب ہو چکا ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، اس کے باوجود رات گرم ہے، تو اس کی گرمائش اور گرمی تو باقی ہے نا، اگرچہ وہ قید بھی ہو چکا ہے. ایک بات. دوسرا قرآن پاک نے فرمایا کہ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے. بعض انسان شیاطین کے پیچھے لگ کے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے یعنی نفس امارہ بن جاتے ہیں، جن کے بارے قرآن نے کہا کہ وہ احاطت بہ سیئاتہ، ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا یا ان کے دل و دماغ پہ گناہوں نے ڈیرے ڈال لیے. اب زندگی بھر انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی، برائی ہی کرتے رہے ہیں، تو وہ خود شیطان کے نمائندے بن چکے ہیں. اچھا، آفتاب صاحب ہیں لاہور سے لائن پہ. آفتاب صاحب ویلکم. سر تھینک یو. ہاں جی، آپ کو رمضان مبارک ہو. آپ کیا سوال کرنا چاہیں؟ مبارک سر، آپ کو بھی مبارک ہو. ابھی میں نے یہ ٹی وی آن کیا اور آپ کا پروگرام چل رہا تھا سر. جی جی جی، تو بہت آپ کی ٹرانسمیشن میں حاضر ہیں. بہت تو شکریہ. بیسیکلی مسئلہ یہ میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا تھا. تو روزے کی حالت میں انسان الٹرا ساؤنڈ کروا سکتا ہے جبکہ شرمگاہ کا کچھ حصہ بھی نظر آئے؟ بہت شکریہ. روزے کی حالت میں جی جی الٹرا ساؤنڈ جی، گزارش یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نواقض روزہ ہیں، نواقض کا مین